اب بات کرتے ہیں برج سور یعنی ٹورس کے بارے میں۔ میں عبدالحی راٹھور آپ لوگوں کو بیان کروں گا کہ ان کا 21 سے 31 مئی کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کرنے جا رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران زحل جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں، جبکہ عطارد جو ہے وہ آپ کے خانہ مال میں یعنی کہ دوسرے گھر میں، اور 22 مئی کو شمس بھی موو کرتا ہوا آپ کے خانہ مال میں موجود ہوگا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے غیر ضروری اخراجات میں کچھ اضافہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برسور والے افراد اپنے فائنینشیل میٹرز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے، بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے چاہے کسی چیز کی خریداری کرنی ہو، چاہے کسی چیز کو فروخت کرنا چاہ رہے ہو، کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہو، کسی کو ادھار دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو، کسی سے ادھار کی رقم کی واپسی چاہتے ہو، تو ان تمام معاملات کے حوالے سے آپ برج سور والے افراد ان دنوں میں بہتر فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج سور والی خواتین کی بات کی جائے تو اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے اپنی ساس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج سور والی خواتین اپنی اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس عشرے کے درمیانی ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، ان دنوں میں آپ کی اپنی ساس کے ساتھ تعلقات میں کچھ اونچ نیچ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی اور آپ کے شریک حیات کی آپسی تعلقات کی بات کی جائے تو اس عشرے کا یہ وقت آپسی معاملات میں کچھ اونچ نیچ کی نشاندہی کرے گا، آپسی ناراضگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن پھر دوبارہ سے معاملات جو ہیں بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس عشرے کے آخری 3 ایام 29، 30 اور 31 مئی کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کے آپسی تعلقات میں کچھ زیادہ خرابی واقع ہونے جا رہی ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار رہیں، اور ان چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ برج سور والے افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران اس حوالے سے یہ ایسے ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو مالی حوالے سے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری معاملات میں بھی تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ لینا آپ لوگوں کے لیے اتنا فائدہ مند نہ رہے گا۔ لیکن وہ افراد جو ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بڑا بہترین ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو یوٹیلائز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملنے جا رہے ہیں۔ وہ برج سور والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کے شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سبزی بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہو تو اس عشرے کی 24 مئی کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ آپ برج سور والے افراد زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہو، نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہو، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔